صوفی کیا کہتے ہیں؟ لباس کے ساتھ کبھی بھی تصوف منسلک نہیں ہو سکتا. آج کا صوفی ہو سکتا ہے کہ مکمل ڈاکٹر ہو. اور شرکا بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں، اس سے بڑے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. واہ واہ واہ. پرسنالٹی تھڑے باز لوگوں کا کام ہوتا ہے. ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہماری طاقتیں کسی کام کی نہیں ہے اگر کسی غریب کے کام نہیں آ رہی. بڑی بات. حضرت واسف رحمۃ اللہ علیہ صوفی گزرے ہیں، مزار بھی ان کا ہے. جی. میں نے دیکھا ہے کہ باقی سسٹم پہ یہ ہوتا ہے کہ گدی نشین بیٹھ گئے، گدی نشین آ گئے، یہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. اچھا کاشف بھائی، ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں صوفیزم کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے. اور اچھا ڈرامہ فلم میں، ڈرامے میں اگر کبھی فقیر کا کردار آنا ہے، درویش کا، تو وہی آپ والی بات کہ انہوں نے ایسا گیٹ اپ دینا ہے کہ چار چار انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ لباس ایک خاص پہنا ہے، یعنی کہ انہوں نے اس کو صوفیزم کو ڈھول ڈمک کا خاص لباس کے ساتھ منسلک کر دیا. کیا کہتے ہیں؟ لباس کے ساتھ کبھی بھی تصوف منسلک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو تمہارے سکتا. میڈیا میں کہاں سے یہ آنسر آیا؟ کیونکہ کئی ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے بہت سادہ لباس پہنا، اور کئی ہیں جنہوں نے بہت شاہانہ لباس پہنا. بالکل ٹھیک ہے. اور دونوں اپنی جگہ پر مکمل درویش اور صوفی رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آج کے دور میں بھی تصوف کا تعلق نہ وہ چولے والے بابے کے ساتھ ہے، نہ وہ کوئی بھانگ کے مٹکے کے پاس بیٹھے ہوئے کا اس کا کوئی کام ہے، نہ وہ جہاں پر وہ الاؤ جل رہا ہوتا ہے اس کے آس پاس اس کا کوئی تعلق ہے. آج کا صوفی ہو سکتا ہے کہ مکمل ڈاکٹر ہو، واہ، مکمل انجینئر ہو، مکمل پائلٹ ہو. ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہو سکتا ہے کوئی آج کے دور کا کوئی جج ہو. نظر آتا ہے آپ کو ایسا کوئی اس دور میں؟ اسی دور میں تو سارے لوگ نظر آتے ہیں. سرکار ویسا صاحب نے بتایا کہ یہاں لاہور میں ہی ایک بزرگ ہوتے تھے. اچھا. اور وہ بزرگ جو تھے نا وہ گھوڑوں کی نال لگایا کرتے تھے. اچھا. ٹھیک. اور ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا. اور ان کو بزرگی کس بات پہ ملی کہ وہ جب گھوڑے کی نال لگاتے تھے نا تو وہ گھوڑے کے پاؤں کو چوم کے اور صفائی اور محبت کے ساتھ گھوڑے کی نال لگاتے تھے کہ یہ بات کو سوچتے ہوئے کہ قرآن میں تیرا تذکرہ ہے اور اللہ نے تیرے سموں کی قسم کھائی ہے. اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ. اچھا. اس محبت سے گھوڑے کے پاؤں کو اٹھانا، صاف کرنا، چومنا، اس کو نال لگانا، وہ اللہ کو ادا اتنی پسند تھی کہ اللہ نے ان کو بزرگی عطا کی ہوئی تھی. واہ جی واہ. اور اس بزرگی کا کسی لوگوں کو نہیں پتا تھا، لیکن اہل نظر لوگ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کون ہے. آج کا دور بھی خالی نہیں ہے. کئی لوگ بہت چھپ کے کام کر رہے ہیں. آپ ملے کسی صوفی سے؟ بڑوں سے ملا جی، الحمدللہ. کوئی واقعہ ہمارے دیکھنے والوں شیئر کرتے ہیں؟ بہت سارے جی. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر میں ملے. واہ. اور کہیں زیادہ نہیں ہوئی. اچھا. لیکن کئی لوگ ایسے آئے، بڑے کمال کے جوگی آئے اور بڑے کمال کے چھپے ہوئے لوگ آئے. کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے دیکھنے والوں؟ دیکھیں، میں پھر وہی آپ کو بات کروں گا، آپ اسی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں جس کو انجینئر صاحب قابو کرتے ہیں. نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں کوئی صوفی بتائیں نا ایسا کوئی ماڈرن صوفی. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آج کا صوفی، انجینئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بابا شابا اس دور میں کوئی نہیں، وہ والا بابا نا اب چاہیے بھی نہیں ہمیں. اچھا. آج کے دور کو پڑھا لکھا بابا چاہیے. آپ انجینئر صاحب کی بات سے متفق ہیں؟ میں ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جہاں پہ وہ تہذیب کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں وہاں پہ یہ بات واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جب بھی کسی کے متعلق بات کرنی ہے تو پوری پرسنالٹی کا انالیسس کر کے بات کرنی. اور شرکا بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ چھوٹے درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں، اس سے بڑے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں. واہ واہ واہ. پرسنالٹی تھڑے باز لوگوں کا کام ہوتا ہے ڈسکس کرنا. وہ دیکھا اس کو فلانے کو، یہ وہ ہے، چسکے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں. اور یہی کچھ ہی ہوا کہ وہ مقصد اسلام سے نکل کر جو تھا نا وہ چسکوں میں چلا گیا. اور کیوں ویورشپ بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ بزرگوں کے سارے ایسے واقعات پکڑ کے چسکوں میں ڈالے ہوئے. اچھا، اس میں یہ کتنی بڑی زیادتی کہ حضرت غوث اعظم قادری جیلانی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں بیان کرتے کہ جو درس قرآن ہوتا تھا آپ کا اس میں جدید علوم پر ڈسکشن ہوتی تھی اور پوری دنیا. میں کہتا ہوں کہ جی یہی جواب ہے ان کا کہ کون بیان کرے گا. یہی شروع کر دیں ڈاکٹر صاحب، یہ انجینئر صاحب یہی کر دیں. انجینئر صاحب اگر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. باقی آپ کے ماننے والے کدھر ہیں؟ اس درس کو اتنا 11ویں پہ دودھ اتنا بانٹ دیتے ہیں، یہ پتا کہ 11ویں پہ دودھ بانٹ رہے ہیں اور یہ کرنا ہے، باقی کام کس نے کرنے ہیں.
باقی جو تزکیے کا جو عمل تھا وہ کدھر ہے؟ اصل جو مدعا جس کو میں کہتا ہوں جی سرکار وائس صاحب کی جو آج کے دور میں اگر وہ ابھی تک بغیر کسی تنقید کے چل رہے ہیں، مطلب ہلکی پھلکی ہیلدی تنقید تو ہوتی ہے، بالکل ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. چل اس لیے رہی ہے کہ آپ کی بات سے آج کی فکر تبدیل ہو رہی ہے. یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے بات، بڑی یہ وہ دودھ ڈبل کرنے سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ جس سوچ میں آج کل معاشرہ چل رہا ہے وہاں پر آپ کو 12-14 سال کے 15-16 سال کے بچے بچیاں سرکار وائس صاحب کو پڑھتے ہوئے اور اپنی زندگی کے خیالات کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ جب حالات بالکل ہوں آپ کے اس نہج کے اوپر کہ زوال کا وقت بالکل قریب ہوا پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ کوئی شخص ایسی امید لے کے کھڑا ہوا ہو کہ جناب آؤ ابھی بھی اسی اسلام میں جان ہے، ابھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ کی زندگی گزرنی چاہیے. جہاں پر سب لوگ رشوت کھاتے ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہیں پر ایک بچہ موجود ہوگا جو کہے گا میں رشوت نہیں لیتا. یہ ہے تبدیلی. اصل میں ہم لوگ گلا کرنے والی قوم بن گئے ہیں. کاشف بھائی ایک بات بتائیں کہ حضرت واسف رحمۃ اللہ علیہ صوفی گزرے ہیں، مزار بھی ان کا ہے. جی میں دیکھا کہ باقی سسٹم پہ یہ ہوتا ہے کہ گدی نشین بیٹھ گئے، گدی نشین آ گئے، خانقاہ بن گئی، پروٹوکول سسٹم. یہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آتی کہ آپ صاحبزادے ہیں، کوئی گدی نشین والا سسٹم، کوئی معاملہ کوئی اس طرح کا، کوئی خانقاہ بنی ہاتھ چوم رہے لوگ فراڈوں پہ آئے ہیں. مجھے نا وہ یہ زمین کے اوپر بیٹھتے ہوئے نا تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے. اچھا. تو میں اپنے ہی دربار شریف پہ گیا تو میں نے کہا یار میرے لیے ایک چھوٹی سی گدی بنوا لو. اچھا. مجھے کم از کم اتنا تو گدی نشین سمجھو نا. اچھا. کہ مجھے چھوٹی سی گدی بنا، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے زمین کے اوپر، میں کرسی نہیں رکھنا چاہتا. اچھا. تو ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہماری طاقتیں کسی کام کی نہیں ہے اگر کسی غریب کے کام نہیں آ رہی. بڑی بات ہے. یہ گدیاں کسی کام کی نہیں ہے اگر کسی کی دل جمی نہیں ہو رہی ہے. یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر یہاں سے اللہ کی محبت کا درس نہیں پیدا ہو رہا. اگر یہ پراپرٹی ڈیلر کا دفتر ہے تو چلا لیں، صحیح، کوئی بات نہیں، آپ کو پراپرٹی بھی مل جائے گی، لیکن جو دین لینے آئے ہیں کم از کم ان کو دین تو مل جائے. وہ کہتے ہیں گدی نشینی بڑا کامیاب بزنس ہے، بغیر نو لاس نو پروفٹ ہی پروفٹ. ہاں بالکل جی بالکل، بہت زبردست پروفٹ ہے، اور جتنا ریسیشن آتا جاتا ہے یہ اتنا ہی تیز ہوتا جاتا ہے. لیکن آپ کو خیال نہیں آیا کہ مجھے بھی اس طرح کوئی سسٹم بننا چاہیے؟ یعنی کہ دیکھیں بڑا یونیک سا کام ہے، آپ آتے ہیں ساتھ آگ اپنا ایک مزاج ہے، طبیعت، تو آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ یار ہم بھی گدی نشین ہوں، ہم لوگ ہاتھ شاتھ چومیں، پروٹوکول سسٹم چلتا رہے؟ ایک بہترین منافع بخش کام ہے نا. یہ دیکھ لیں، ایک شادی کا آپ کو واقعہ سناؤں گا مزیدار. سرکار وائس صاحب ایک شادی پہ تشریف لے گئے تو کچھ آپ کے چاہنے والے ساتھ تھے، تو 4-5-6 لوگ ساتھ تھے. شادی کے اندر گئے تو آپ جا کے کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، جو نارمل کرسی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ گئے جا کے. اب جو باقی ہیں نا وہ سارے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے ایسے. تو ہم نے کہا کہ انسان کے بچے بنو، چپ کر کے بیٹھو، خبردار اس طرح کی کوئی ڈرامے بازی کی یہاں پہ. اور مجھے پتہ ہے کون میری دل سے عزت کرتا ہے. واہ واہ واہ. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے درویش کو کہ اس کا چاہنے والا، دل سے عزت کرنے والا کون ہے. یہ جو سمبولک چیزیں ساری ہو گئی ہوئی ہیں نا، یہ ہم لوگ صرف سمبولک ہی ہو گئے ہیں.